Assalamu alaikum, my dear students. I am your teacher, Raja Tahir, teacher, Government UPS Valra Mazun Mawar. This is class 6 and subject is English. And today we will start a new chapter, new topic, that is Musa Ali's camel. And the title of this chapter is Musa Ali's camel. تو آج ایک نیا چیپٹر ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جس کا جو موضوع ہے، جس کا جو عنوان ہے ایکچولی وہ ہے موسیٰ علیز کیمل. موسیٰ علی اس میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے. اس ٹاپک میں ایک بندے کا نام ہے، ایک لڑکے کا نام جس کا نام موسیٰ علی ہے، اور اس کے جو کیمل ہے یعنی اونٹ، اس کے بارے میں انفارمیشن دی گئی ہے اس چیپٹر میں. سو لیٹس بگن. تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں. اینڈ پہلے اس میں کچھ جو ہمارے لیے کچھ ٹاسکس دی گئی ہے، کچھ کوشچن سے پہلے. نیم 4 ڈیزرٹس آف دا ورلڈ. دیکھیں دنیا کے جو 4 ڈیزرٹس کے نام بتائیے. دنیا میں 4 سے زیادہ ڈیزرٹس ہیں لیکن ہمیں 4 ڈیزرٹس کے نام بتانے ہیں. تو ان میں سے ایک تو ہو گیا سہارا ڈیزرٹ، ایک ہے which falls in Africa. Number 2 is Gobi Desert which falls in China, Mongolia کے پارٹس میں بھی یہ آتا ہے. اور دین تھرڈ ون از انٹارکٹیکا ڈیزرٹ which falls in Antarctica. And fourth one is Namib Desert which falls in Africa. تو یہ تو ہو گئے ورلڈ کے 4 ڈیزرٹس. اینڈ then second question is name the places where camels are found. تو ہمیں بتانے ہیں کہ کن کن جگہوں پہ جو کیمل اونٹ پائے جاتے ہیں. تو اونٹ کافی جگہوں میں دنیا میں پائے جاتے ہیں. موسٹلی دے آر فاؤنڈ ان مڈل ایسٹ میں پائے جاتے ہیں زیادہ، چائنا میں زیادہ پائے جاتے ہیں، منگولیا میں زیادہ ہیں. سہارا ڈیزرٹ ہیں جو وہاں پہ اونٹ سے، جو ڈیزرٹ ایریاز ہے اس میں زیادہ اونٹ پائے جاتے ہیں، اور جو خاص کر جو ہاٹ ڈیزرٹس ہیں. اینڈ نارتھ افریقہ میں کیمل پایا جاتا ہے. افغانستان، منگولیا، آسٹریلیا اینڈ لداخ میں بھی یہ اونٹ پائے جاتے ہیں. تو یہ تو ہو گیا یہ. دین تھرڈ کوشچن از تھرڈ ٹاسک از فائنڈ دا ڈفرینس بٹوین اے ہاٹ ڈیزرٹ اینڈ اے کولڈ ڈیزرٹ. کہتے ہیں کہ ہاٹ ڈیزرٹ اور کولڈ ڈیزرٹ میں کیا ڈفرینس ہے. تو اس میں جو مین ڈفرینس جو ہے ہاٹ ڈیزرٹ میں، کیونکہ ہاٹ ڈیزرٹ میں کافی سن لائٹ ہیٹ جو ہوتی ہے، ہیٹ وہاں پہ زیادہ پہنچتی ہے ان ڈیزرٹس میں، تو ان ایریاز میں. تو اس میں زیادہ کیونکہ یہ ایکویٹر کے نزدیک ہوتے ہیں، یہ جو خاص زیادہ تر یہ جو ہاٹ ڈیزرٹس ہے دے آر نیئر، دے آر ویری مچ کلوزر ٹو ایکویٹر. اینڈ ایز فار ایز دس کولڈ ڈیزرٹس آر کنسرنڈ. تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ یہ اکثر یہ جو وہ ایریا ہے برف سے ڈھکا رہتا ہے، اور جو گراؤنڈ پہ برف زیادہ رہتی ہے، آئس زیادہ رہتی ہے، اور وہاں پہ جو ٹیمپریچر ہے مائنس اکثر رہتا ہے. تو کیونکہ وہ دیٹ از فار اوے فرام دا ایکویٹر سے کافی دور ہوتے ہیں یہ جو کولڈ ڈیزرٹس ہیں. تو یہ ناردرن اور ساؤدرن لیٹیٹیوڈز پہ زیادہ ہیں یہ کولڈ ڈیزرٹس. سو دیٹ واز دا ڈفرینس بٹوین 2 deserts. And let's begin. Sama's father, a doctor by profession, was transferred from Srinagar to Nobra Valley in Ladakh. He asked his daughter to spend her summer vacations with him in Nobra. Both the father and the daughter stayed as paying guests at Dixit Dolma's house. Sama and Dolma became friends at very first sight, and therefore Sama asked Dolma to tell her something about Nobra. تو کیا ہے کہ اس جو ہم موسیٰ علیہ کیمل ہے، یہ جو چیپٹر ہم پڑھ رہے ہیں انگلش میں، اس میں ایک لڑکی اس کا نام ساما ہے. اس کا جو فادر ہے وہ ہی از پروفیشنلی ایک ڈاکٹر ہے وہ. تو اس کی جو ٹرانسفر سری نگر سے ہوئی ہے کہاں، نوبرا ویلی جو کہ لداخ میں پایا جاتا ہے. لداخ اس کی ٹرانسفر ہو گئی نوبرا ویلی میں. تو اس کے پاپا نے اپنے جو اس کی جو بیٹی ہے، ڈاٹر یعنی بیٹی، اس کو اپنے ساتھ جو سمر ویکیشن ہے وہاں نوبرا میں گزارنے کے لیے کہا. تو both the father and daughter stayed as paying guests. تو دونوں باپ بیٹی لداخ چلے گئے. باپ تو ڈیوٹی کے سلسلے میں ان کی ٹرانسفر وہاں پہ ہوئی ہے، اور جو اس کی بیٹی ہے وہ سمر ویکیشنز وہاں پہ گزارنے کے لیے گئی ہیں. تو دونوں وہاں پہ ڈکسٹ ڈولما،
تو وہاں پہ ایک بندے ہیں تو ان کے گھر میں یہ ایز پین گیسٹس رہے. پین گیسٹ کا مطلب ہو گیا جب آپ کسی گھر میں رہتے ہیں ڈیرے پہ، مگر وہاں پہ آپ خود کھانا وانا نہیں پکاتے ہیں بلکہ آپ انہی فیملی ممبرس کے ساتھ جو وہاں کے گھر والے ہیں انہی کے ساتھ کھاتے پیتے ہیں. تو اس کے لیے بعد میں آپ پیمنٹ کرتے ہیں الگ سے، تو اس کو ہم پین گیسٹ بولتے ہیں. تو اس طرح ویسے ورنہ ہم ڈیرے وغیرہ پہ جیسے بیٹھے لیکن ہم خود پکاتے ہیں، یہ کرتے وہ کرتے. لیکن پین گیسٹ میں جو گیسٹس ہوتے ہیں وہ کسی ڈیرے پہ رہتے ہیں کسی گھر والوں کے ساتھ ہی، ان کے ساتھ ہی کھانا پینا بالکل اپنے فیملی ممبرس کی طرح کھاتے ہیں، مگر بعد میں وہ اس کی پیمنٹ کرتے ہیں. تو اس کو ہم پین گیسٹ کہتے ہیں. ساما اینڈ ڈولما بیکیم فرینڈس. جو ساما ہے جو اس ڈاکٹر کی بیٹی ہے، اور وہاں پہ جو اس ڈکسٹ ڈولما جو دوسری لڑکی وہاں پہ ہے جن کے گھر میں یہ پین گیسٹ ہیں، تو یہ پہلی ہی نظر میں آپس میں دوست بن گئے. Therefore Sama asked Dolma to tell her something about Nobra. تو یہ جو ساما ہے جب یہ ان کے آپس میں دوستی ہو گئی تو انہوں نے اس سے ڈولما کو کہا کہ مجھے آپ اس نوبرا ویلی کے بارے میں کچھ بتائیے. ڈولما آپ اس کو کچھ کہہ رہی ہے. ڈو یو نو دیٹ لداخ از اے ڈیزرٹ. تو کہتے ہیں کہ ڈولما اسے کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ لداخ بھی ایک ڈیزرٹ ہے. تو ڈیزرٹ مینز دیٹ ویری مچ ایریا جہاں پہ زیادہ تر ایک تو پانی کی تھوڑا ڈیفینسی رہتی ہے اور جو ویجیٹیشن تھوڑا کم ہوتی ہے اس ایریا میں، پلانٹس فارسٹس وغیرہ تھوڑا کم رہتے ہیں. اور زیادہ تر یہ چونکہ ان چیزوں کی وجہ سے آپ جو واٹر ہے جو نان سفیشینٹ واٹر وہاں پہ نہیں ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے وہاں پہ جو یہ ہے کہ جو کیونکہ یہ ریتیلے زیادہ ہوتے ہیں، پتھریلے زمین وہاں پہ ہوتے ہیں، ریتیلی زمین زیادہ ہوتی ہے ان ایریاز میں. تو وہاں پہ جو زیادہ تر وہ بڑے بڑے پلانٹس، بڑے بڑے ٹریز، ان کا تھوڑا بڑھنا مشکل ہو جاتا ہے وہاں پہ. تو وہاں پہ ایک مخصوص قسم کے پیڑ پودے اگتے ہیں جو اس کنڈیشن کو سوٹ کرتے ہیں یا جنہوں نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے ان ڈیزرٹ ایریاز میں. اوکے. ساما اوہ یو آر کڈنگ می. تو ساما ان کو بول رہی کہ یو آر کڈنگ می، یعنی کہ آپ مجھے مذاق کر رہی ہیں. تو کیا لداخ واقعی ایک ڈیزرٹ ہے؟ ڈولما No, it's true. Ladakh is known not only as a desert, but in fact a cold desert. تو یہ ڈولما واپس کہہ رہی کہ نہیں، میں مذاق نہیں کر رہی ہوں آپ سے. لداخ واقعی ایک ڈیزرٹ ہے، بلکہ نہ صرف ڈیزرٹ ہے بلکہ ایک کولڈ ڈیزرٹ ہے. ساما اٹس ونڈرفل. ساما ان کو بول کہ یہ کافی حیران کن بات ہے، اچھی بات ہے. یہ بڑی حیران ہو گئی. I had heard only about the Sahara in Africa and the Rajasthan. Oh, it is thrilling to know that right now I am enjoying the magnificence of one of the most beautiful cold deserts of the world. تو سامان کو کہتی ہے کہ میں نے ابھی تک آج تک تھوڑا ایک تو سہارا ڈیزرٹ کے بارے میں پڑھا ہے کتابوں میں یا انفارمیشن نیٹ وغیرہ کے تھرو، یا تو میں راجستھان وغیرہ وہ بھی ایک ڈیزرٹ ہے اس کے بارے میں پڑھا ہے، لیکن یہ لداخ کے بارے میں نہیں جانتی تھی. اور اٹس ویری مچ بیوٹی. خوشی کی بات ہے کہ میں ایک کولڈ ڈیزرٹ میں اس وقت موجود ہوں. تو یہ میرے لیے بڑی ایڈونچرس بات ہے، ایک خوشی کی بات ہے. تو آئی ول انجوائے. میری مسرت کا یہ ٹھکانہ نہیں ہے کہ میں ایک ڈیزرٹ میں اس وقت موجود ہوں. ڈولما ون مور اسپیشلٹی از دا کیمل ان لداخ. ڈولما نے کہتی ہے کہ ایک اور اسپیشلسٹی اس لداخ کی ہے، یہاں پہ کیمل بھی پایا جاتا ہے، یعنی اونٹ بھی یہاں پہ ہے. ساما No, you are kidding me again. It's like a bald man carrying a comb or an Eskimo enjoying an ice cream. ساما ان کو واپس کہہ رہی ہے کہ یہ آپ دوبارہ مجھ سے آپ مذاق کر رہی ہو. تو یہاں پہ اونٹ میں بالکل انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہی ہوں. مجھے بالکل یہ جو یقین نہیں آ رہا ہے کہ واقعی کیا یہاں پہ اونٹ ہوگا. تو یہ تو ایک ایسی بات ہوگی کہ ایک گنجا آدمی اپنے جیب میں کنگا لے کے پھر رہا ہے جو کہ اس کے کسی کام کا نہیں ہے. جب اس کے سر پہ بال نہیں ہے تو کنگا کس کام کا. یا یہ تو ایک ایسی بات ہوئی جیسے ایک اسکیمو ہے. اسکیمو وہ لوگ ہیں جو ایک
جہاں پہ جو آئس لینڈ میں رہتے ہیں، جو 12 کے 12 مہینے وہ جو ایریاز برف سے ڈھکے رہتے ہیں، برف ہی برف، مائنس ٹیمپریچر رہتا ہے وہاں پہ، -30 40 50 تک ٹیمپریچر جاتا ہے، 30 20 تک ٹیمپریچر رہتا ہے آلموسٹ. وہ جو پورے کا پورا سال وہ ایریا برف سے ہی ڈھکا رہتا ہے. تو یہ تو ایسی بات ہے اگر وہ اسکیمو وہاں پہ آئس کریم کھائے، کیونکہ جو ایریا برف سے ڈھکا ہوا ہو، جہاں پہ ٹیمپریچر مائنس ہو، وہاں پہ بندہ آئس کریم کھانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا ہے. تو یہ تو یہی بات ہوگی. جیسے لداخ میں آپ بول رہے کیمل ہو، آئی ڈونٹ بلیو، مجھے یہ بالکل مجھے یقین نہیں آ رہا ہے. ڈولما، نو آئی ایم ٹیلنگ یو دا ٹروتھ. ڈولما نے واپس کہہ رہی نو، نہیں میں آپ کو سچ بول رہی ہوں. آئی ول ارینج میٹنگ ود موسیٰ علی آن سنڈے. میں جو موسیٰ علی ہے، ایک لڑکا ہے، ایک بندہ ہے، میں اس کے ساتھ میٹنگ فکس کروں گی سنڈے کو. اینڈ آئی تھنک دس از آل فار ٹوڈے، اینڈ ٹمارو وی ول read onwards, and till then it's goodbye from me, and take care of yourself. Use masks if you need to go outside your homes. Wash your hands thoroughly couple of times a day in order to avoid contamination of this deadly coronavirus. With these words, I will say goodbye to you. Tomorrow we will meet with the same topic, and we will discuss on this topic again. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.